اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 20 اور 21۔ وَإِنْ اور اگر تم ارادہ کر لو، استبدال بدل ڈالنا، تبدیل کر دینا، تبدیل کرنے کا، زوج مکان زوج، ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی۔ اسلام کی خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی کہ پہلے ہی اسلام اختیار دیتا ہے مرد کو بھی اور عورت کو بھی کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے شادی کریں۔ اس لیے رضا طلب کی جاتی ہے لڑکے سے بھی اور لڑکی سے بھی، اور اگر دونوں میں سے کوئی راضی نہ ہو تو وہ نکاح نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان نکاح کر لیتا ہے لیکن کچھ عرصے بعد انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا آپس میں چلنا، گھر بسانا یہ ممکن نہیں ہے، مزاج نہیں ملتے، تو اس میں بھی اسلام نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ انسان اس کیفیت میں دوسری شادی کر لے، پہلی بیوی کو چھوڑ دے، یا بیوی کے مزاج کے مطابق شوہر نہیں ہے، اس کا گزارا اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھی، وہ خلا لے، وہ اس کے پاس بھی اختیار ہے، مرد کے پاس بھی اختیار ہے طلاق کا، عورت کے پاس بھی خلا کا اختیار ہے، کیونکہ اس میں کوئی زندگی نہیں ہے کہ ایک دفعہ جس طرح دوسرے مذاہب میں ہے کہ ایک دفعہ جس کے عقد میں کوئی خاتون آ گئی تو وہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہنا اس کے لیے لازم ہے۔ اور کئی ایسی بے شمار مثالیں مل جاتی ہیں کہ میاں بیوی کا آپس میں سالوں سال کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، لیکن وہ کیونکہ بس ایک دوسرے کے عقد میں آ گئے ہیں تو بس وہ ان کا رہنا لازم ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے۔ تو اسلام میں ایسی بات نہیں ہے، زندگی بڑی اہم ہے انسان کی، اس میں بہت سے حقوق ہیں، واجبات ہیں، بندگی اللہ کی بھی ہے اور بھی معاملات ہیں۔ جب گھر ہی میں سکون نہیں ہوگا تو باقی معاملات کیسے سدھر سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر ارادہ کر لیتا ہے ایک شخص اپنی بیوی کو تبدیل کرنے کا، اب یہ عورتوں کے حقوق میں سے ہی ہے، وَآتَيْتُمْ اور تم نے دے رکھا ہو، إِحْدَاهُنَّ ان میں سے کسی کو، قِنْطَارًا خزانے۔ اب ایک شخص نے مہر کے طور پر بے شمار مال دے رکھا ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا پس تم نہیں لے سکتے اس میں سے کچھ بھی۔ کہ اب اگر یہ طلاق دینا چاہتا ہے، بیوی تبدیل کرنا چاہتا ہے، تو اب یہ مطالبہ کرتا ہے اس سے یا اس کو تنگ کرتا ہے کسی بھی ذریعے سے کہ اس سے جس کو مال دیا ہوا تھا، تحفے تحائف دیے ہوئے تھے، جو بھی معاملات تھے اس کے ساتھ، وہ سارے واپس لے لیے جائیں، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ کہ جب شوہر کی زیادتی شوہر کی جانب سے ہے تو پھر عورت سے فدیہ لینا ممنوع اور حرام ہے، یعنی بلا وجہ تنگ کر کے اس سے مہر واپس لوگے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بہتان باندھ کر مہر واپس لی جائے، اور اس صورت میں کہ تم اس پر ظلم کرو گے اور بلا وجہ تنگ کرو گے، یعنی چاہے حق مہر ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی تحفہ وغیرہ دیا ہوا ہے تو وہ بھی واپس لینا جائز نہیں ہے۔ یا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تشبیہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے آپ نے دی کہ تحفہ دے کر واپس لینا ایسا ہی ہے جس طرح کہ کتے کا کہہ کر کے اس کو دوبارہ چاٹ لینا، یعنی کتنا برا یہ منظر ہوگا۔ تو اسی طرح کوئی شخص اپنا اگر تحفہ دے دیتا ہے کسی انسان کو، پھر اس سے واپسی کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، اور خاص طور پہ میاں بیوی جو اتنے قریبی تعلق والی جگہ ہوتی ہے، اگر اس سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے تو پھر یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا، قنطار لفظ سے یہ بھی اشارہ ہے کہ حق مہر کی کوئی جو مقررہ لمٹ ہے وہ مقرر نہیں ہے، جو انسان کی جتنی حیثیت ہے اس حساب سے وہ دے سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ أَتَأْخُذُونَهُ کیا تم لیتے ہو اس کو، یعنی حق مہر کو یا باقی دوسری چیزوں کو، بہتان کے طور پر، الزام کے طور پر، وَإِثْمًا مُبِينًا اور یہ تو بہت ہی بڑا کھلا گناہ ہے، واضح گناہ ہے، ایسا تمہیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔
وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ اور کیسے لیتے ہو تم اسے، اور کیسے تم اسے لیتے ہو، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ حالانکہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ جماع کے بعد دیا ہوا مہر واپس نہیں ہو سکتا، چنانچہ آپ نے لعان کرنے والے مرد کے مہر واپس لینے کے مطالبے پر فرمایا تھا کہ اگر تم نے اپنی بیوی پر زنا کی بات سچ کہی ہے تو اس کے مہر کا عوض تو وہ ہے جو تم نے اس سے جو تمہارے لیے حلال ہو گئی تھی، اور اگر تم نے جھوٹ کہا ہے تو پھر اس پر زیادتی بھی ہے اور یہ بہت دور کی زیادتی ہے، یعنی ایسے تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ لعان کی کیفیات کے جو ہیں معاملات وہ آگے بیان ہوں گے قرآن مجید میں۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ اور لیا ہے ان خواتین نے، منکم تم سے، میثاقاً غلیظا پختہ عہد، یعنی وہ پختہ عہد کیا ہے کہ اللہ کے نام پر ایک دوسرے کے لیے جو حلت ہوئی تھی، جس بنیاد پر نکاح ہوا تھا، وہ پختہ عہد تھا۔ جب وہ پختہ عہد کی وجہ سے وہ خاتون نے اپنا سب کچھ تمہارے حوالے کر دیا ہے، اپنی زندگی بھی تمہارے حوالے کر دی، تو اب اس کیفیت میں اگر تم اسے چھوڑنا چاہتے ہو اور پھر سے جو تم نے مال وغیرہ دے رکھا ہے وہ بھی واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہو، تو یہ بہت بڑی ناجائزی ہوگی، تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ان معاملات میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف انسان کو اپنے دل میں رکھنا چاہیے، کسی بھی لحاظ سے کوئی زیادتی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ او تصریح بِإِحْسَان، اگر تم نے ان کو رکھنا ہے تو بھی اچھے طریقے کے ساتھ رکھو، اور اگر تم ان کو چھوڑنا چاہتے ہو تو بھی اچھے طریقے سے احسان کے ساتھ چھوڑو، اس طریقے سے نہیں جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ وہ جو رسمیں پہلے بھی جاہلیت میں اسی طرح کی تھیں، ان ساریوں کو توڑنے کے لیے اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا اور اپنے پیغمبر کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔